أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں، یہ سورہ عنکبوت ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کو خاص طور پر ان کے جو معبود ہے یا جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اس کی حقیقت کو ان کے سامنے بیان کیا ہے۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کے جالے کو، اور مکڑی کا جالا جو گھر بناتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی گھر ہے سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کے جالے کا ہوتا ہے، کہ نہ وہ انسان کو یا جانور کو یا خود مکڑی کو ہی ہوا سے بھی، طوفان سے یا کسی اور چیز سے بچاتی نہیں ہے، بلکہ وہ گھر بہت ہی معمولی قسم کا ہوتا ہے۔ تو جو کفار ہیں ان کی بھی یہی حالت ہے کہ ان کے جو معبود باطلہ ہے یا جن کو انہوں نے خدا بنا رکھا ہے ان کی بھی مثال ایسی ہی ہے کہ وہ لوگ بھی گویا کہ مکڑی کے جالوں کی طرح ہیں، بالکل بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، بہت ہی زیادہ کمزور ہیں۔ تو اسی نسبت سے اللہ نے اس سورت کا نام ہی سورہ عنکبوت رکھا ہے۔ اور اس سورت کی جو شروعات ہو رہی ہے، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی بھی دے رہے ہیں کہ جب کفار مکہ مسلمانوں پر بہت ہی زیادہ ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے، ہجرت سے پہلے کی بات ہے، مکہ میں مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ ستایا جاتا تھا، تو بہت سارے مسلمان پریشان ہو جاتے تھے اور ہمارے نبی سے کہتے تھے کہ متی نصر اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سب سے پہلی آیت میں اسی چیز کو ذکر کر رہے ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگوں کا یہ گمان ہے کہ صرف تم نے لا الہ پڑھ لیا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہ ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ حالانکہ اللہ کا دستور اور اللہ کی عادت یہ ہے کہ تم سے پہلے جتنے بھی ایمان والے گزرے ہیں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے مختلف حالات سے آزمایا ہے۔ پتہ چلا کہ ایمان والے پر حالات کا آنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر زمانے میں اہل ایمان پر اور مسلمانوں پر حالات آتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو اور مسلمانوں کو خاص طور پر حالات سے دوچار کرتے ہیں۔ اور کیوں کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں تاکہ ہم تمہیں آزما لیں، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور معلوم کر لے ان لوگوں کو جو اپنے دعویٰ میں سچے ہیں۔ یعنی لا الہ تو پڑھ لیا لیکن کلمہ کی تصدیق میں اور اسلام قبول کرنے میں کون لوگ سچے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جو سچے ہوں گے، پکے مسلمان ہوں گے، وہ حالات سے گھبرائیں گے نہیں، بلکہ جس قدر حالات سخت سے سخت ہوں گے، لوگ جس قدر ان کو دقت اور پریشان کریں گے، ان کا رجوع خدا کی طرف اتنا ہی بڑھے گا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معلوم کر لے جھوٹوں کو، لیکن لوگوں نے صرف یوں ہی کلمہ پڑھ لیا ہے، ان کے دل میں ایمان نہیں اترا۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزمانے کے لیے اور جانچنے کے لیے، کھرا کھوٹا کو پہچاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیوں یہ حساب یا کیوں ہمیں آزماتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، لیکن اللہ پھر بھی آزماتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے بھی یہ چیز کھل کر آ جائے، قیامت میں کوئی عذر پیش نہ کر سکے کہ اللہ آپ نے تو مجھے آزمایا نہیں، اگر آپ مجھے آزماتے تو میں سچوں میں سے ہو جاتا، حالانکہ وہ آدمی جھوٹا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ حجت قائم کرنے کے لیے اور اتمام حجت کے لیے، تاکہ قیامت میں کسی کو عذر کی ضرورت پیش نہ پڑے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی لوگوں کو آزما لیتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایمان والوں پر اور اہل اسلام پر ہمیشہ حالات آتے رہتے ہیں، لہٰذا صحابہ اکرام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم لوگ گھبراؤ نہیں، اگر تمہارے اوپر یہاں حالات ہے اور ظالم لوگ تمہارے اوپر چڑھ بیٹھے ہیں تو ان کا برا انجام ہوگا، یہ لوگ ہم سے سبقت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء اللہ، جس کا اعتقاد ہو کہ وہ اللہ سے ضرور ملے گا، فإن أجل الله لآت، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آئے گا، وهو السمیع العلیم، اور اللہ سننے والا بھی ہے اور جانکار بھی ہے۔ دنیا میں تمہارے ساتھ جو لوگ برا کریں گے، برا سلوک کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر ایک کا علم ہے اور ہر ایک کی پوری باتیں اللہ کو خبر ہے، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اور قیامت میں ان لوگوں کو اسی قدر سزا دی جائے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو دین کے معاملے میں مشقت برداشت کرتا ہے تو اس کا فائدہ اس کو خود ہی ہوگا، وہ اپنے لیے ہی وہ مشقت برداشت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو
اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تو سارے جہان والوں سے بالکل بے نیاز ہے۔ پوری دنیا کے لوگ اگر اللہ کی مخالفت کرنے لگے اور سب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے تو اللہ کی خدائی میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور اگر سارے کے سارے لوگ اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہو جائے، ہر وقت مسجدوں میں عبادت میں پڑے رہے اور ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے شان میں کوئی زیادتی یا بڑھوتری نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ تو بالکل بے نیاز ہیں، ہم ہی گویا کہ ضرورت مند ہیں۔ یاد اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو جس قدر دین کے معاملے میں مشقت برداشت کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ہم ان کے خطاؤں کو دھو دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہوں نے دنیا میں جو بھی اعمال کیے اس کا بہتر بدلہ ہم دیں گے۔ تاکہ مسلمانوں کو بشارت دی جا رہی ہے کہ اگر تم صبر کرتے رہو گے، نیک کام کرتے رہو گے، دین پر جمے رہو گے تو تمہارے سارے خطاؤں کو اللہ تعالیٰ دھو دیں گے اور تمہارے اعمال کا بہت بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ عنایت کریں گے۔ تو اس صورت کا بنیادی مضمون بھی یہی ہے کہ دین پر جب بھی مشقت آئے یا پریشانیاں ہو تو انسان گھبرائے نہیں بلکہ دین پر جمے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہے اور صبر کرتا رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دوسرا حکم دے رہے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ قرآن نے جا بجا اپنی عبادت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ بہتری کرنے کا اور ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آنے کا ذکر کیا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ دنیا میں ہمارے آنے کے جو ظاہری سبب بنتے ہیں وہ والدین ہی بنتے ہیں۔ یہ تو ہمارے خالق و مالک اللہ ہے، لیکن والدین کو واسطہ بنایا جاتا ہے، اسی لیے والدین کا درجہ بہت ہی زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر ان سے کوئی بات ہو بھی جائے، ان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو تمہیں اف تک نہیں کہنا، یعنی زبان پر ان کے خلاف یا چہرے پر ان کے خلاف کوئی ایسی بات، ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جن سے ان کو تکلیف ہو اور ان کو دکھ پہنچے۔ قرآن جا بجا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہے۔ وصیت ہم تمام کو معلوم ہے کہ بالکل آخری وقت میں انسان کرتا ہے، جب مرنے لگتا ہے تو بالکل تاکید کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھاتا ہے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد مال میں سے ایسا ایسا کرنا اور میرے لیے اتنے خیرات کر دینا اور میری اتنی نمازیں ہیں وہ ادا کر دینا، اس کا فدیہ دے دینا۔ تو وصیت بالکل انسان جھنجھوڑ کر اور بہت تاکید کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی انسانوں کو کہہ رہے کہ ہم نے انسانوں کو بالکل تاکیدی حکم دے دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اللہ فرماتے ہیں کبھی ایسا ہو سکتا ہے، چونکہ جب مکہ میں قرآن نازل ہوتا تھا تو بہت سارے مسلمان وہ تھے جن کے والدین اسلام نہیں قبول کیے تھے۔ آج بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہو کہ جو اسلام قبول کرے اور اس کے والدین کفر کے حالت میں رہے اور ماں باپ اس کو مجبور کرے کہ تم پھر سے کفر پر لوٹ آؤ اور اسلام کو چھوڑ دو، تو اس صورت میں ماں باپ کی بات مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ تو قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اگر وہ دونوں تمہیں مجبور کرے اس بات پر کہ تم میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور ایسے معبود کو جس کا تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے خامخواہ کی، فَلَا تُطِعْهُمَا، تب تو پھر ان لوگوں کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ یعنی ماں باپ کا درجہ بہت ہی بڑا ہوا ہے، ماں باپ کی بات ہم مانیں گے، لیکن کب تک؟ قرآن نے ایک باؤنڈری بتا دی، جب تک شریعت کے احکامات کی پامالی نہ ہو، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کو اور شریعت کے کسی حکم کو نہ توڑا جاتا ہو، وہیں تک ماں باپ کی بات مانیں گے۔ اگر ماں باپ کو ایسا حکم کرے جس سے شریعت کے کسی حکم پر آنچ آتی ہو تو وہاں پر پھر ابا امی کی بات نہیں مانیں گے، بلکہ نرمی کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر باجماعت نماز پڑھنا ضروری ہے، اگر امی روکے ابا روکے کہ نہیں آج مسجد مت جاؤ تو ایسی صورت میں ان کو سمجھایا جائے گا، ان کی اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ بنا دیا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوقات میں سے کوئی آدمی کوئی ایسا حکم دے دے، کوئی ایسی بات کہے کہ جس بات پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا لازم آتا ہو، اللہ کے کسی حکم کو یا کسی امر کو ٹھکرانا لازم آتا ہو، تو ایسی صورت میں مخلوقات میں سے، لوگوں میں سے کسی کی بھی بات نہیں سنی جائے گی، چاہے وہ آپ کے والدین ہو یا آپ کی بیوی بچے ہو، آپ کی بیوی ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو۔ اگر خدا کے احکامات کی پامالی ہوتی ہو تو اس کے مقابلے میں کسی انسان کی، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، چونکہ ماں باپ کا درجہ بہت ہی بڑا ہوا ہے، پھر بھی ان کی بات ہم نہیں سنیں گے۔ تو قرآن نے گویا کہ ایک ضابطہ دے دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کے حالات کو ذکر کیا ہے اور درمیان میں کفار مکہ کے ایک بات کو اللہ نے نقل کیا ہے۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، یہ کفار مسلمانوں سے کہتے ہیں اتبعوا سبیلنا، کہ تم لوگ بھی ہمارے راستے کی اتباع کرو، ولنحمل خطایاکم، اور آخرت کے دن ہم تمہاری غلطیوں کو اور تمہارے خطاؤں کا جو بوجھ ہے وہ اپنے اوپر لاد لیں گے۔ کفار مکہ کو جب مسلمان دعوت دیتے تو وہ لوگ سامنے سے
مسلمانوں کو ہی گویا کہ الٹا دعوت دیتے تھے کہ تم بھی ہمارے دین پر آ جاؤ، یعنی تم بھی حالت کفر پہ واپس آ جاؤ اور کفر کی ملت کو اور ہمارے راستے کو اختیار کر لو۔ مسلمان کہتے تھے کہ بھائی اگر ہم دوبارہ کافر ہو جائیں گے، دوبارہ تمہارے دین پر لوٹ آئیں گے تو آخرت میں ہمیں ایسی ایسی سزائیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہماری غلطیوں کے اور گناہوں کے بدلے ہمیں جہنم میں پھینکیں گے۔ تو کفار کہتے تھے کوئی بات نہیں، اگر قیامت قائم بھی ہو تم لوگوں کے بقول تو وہاں تمہاری جتنی غلطی ہوگی وہ سب ہم اپنے اوپر لے لیں گے، یعنی تمہیں آگ میں جلنے نہیں دیں گے، تمہاری غلطیوں کو ہم اپنے سر لے لیں گے اور اس کے بدلے ہم جہنم میں چلے جائیں گے۔ کفار اس طرح مسلمانوں کو گویا کہ جواب دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے کہ قیامت میں دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی اپنے اپنا بوجھ اٹھائے گا، ہر آدمی کو اپنے اپنے نامہ اعمال کا وہاں حساب دینا ہے کہ تم نے کیا کیا، دوسروں نے کیا کیا، اس کا ہمیں کوئی حساب بھی نہیں دینا پڑے گا، اور دوسروں کے نہ ثواب کا ہمیں کوئی فائدہ ہوگا اور نہ گناہ کا ہمیں کوئی نقصان ہوگا۔ تو قرآن نے ضابطہ بیان کر دیا کہ ہر آدمی کو اپنے کیے کرائے کی وہاں پر سزا دی جائے گی یا اس کو وہاں پر انعام دیا جائے گا، ایک دوسرے کے گناہ کو دوسرے کے سر پر کبھی نہیں ڈالا جائے گا۔ لہٰذا اگر کفار اس طرح کی باتیں کرے اور اس طرح کی نامعقول باتیں کرے تو ان لوگوں کی بات کو نہیں ماننا ہے۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور قیامت میں ان کفار سے جو یہ لوگ دنیا میں گھڑتے تھے ادھر ادھر کی باتیں، ان چیزوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مختلف انبیاء علیہ السلام کے حالات بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی انبیاء کے حالات آ چکے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام۔ ان انبیاء کے حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف انداز میں بیان کر رہے ہیں، اور ان کے بیان کرنے کا مقصد بھی مسلمانوں کو تسلی دینا ہے۔ چونکہ مکہ میں مسلمانوں کو بہت ستایا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ پچھلے امتوں کے حالات مسلمانوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو تم سے پہلے بھی لوگوں کو ستایا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں ہی گویا کہ دقت پہنچائی جا رہی ہے، تم سے پہلے جتنے لوگ اسلام کو اور قرآن کی اور اسلام کی دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں ہر ایک کو ستایا گیا ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں بھی ستایا جاتا ہے تو گھبراؤ نہیں، بلکہ صبر کرتے رہو، انشاءاللہ آخرت میں اور بالآخر اچھے لوگوں کا ہی گویا کہ غلبہ ہوتا ہے اور حق غالب آ کر رہتا ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ جو مخالفین تھے اہل حق کے، ان لوگوں کے انجام کو بھی بیان کیا ہے۔ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وقارون وفرعون وحامان لقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين فكلا اخذناه بذنبه فمنهم من ارسلنا عليهم حاصبا ومنهم من اخذتهم الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم سے پہلے بہت سی قومیں گزری ہے، اس سے پہلے واقعات آ چکے ہیں، کسی کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، کسی کو پانی میں غرق کر دیا، کسی کو آسمان پر لے جا کر پھر زمین پر ڈال دیا گیا، مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو ہلاک کیا ہے۔ اور وما كان الله ليظلمهم، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، لیکن ان لوگوں نے، ان قوموں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا کہ انہوں نے ایسے کرتوت کیے، ایسے اعمال کیے جو خدا کے عذاب کو دعوت دینے والے تھے، لہذا اللہ کا جو عذاب آیا ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے آیا، انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ تو یہ مختلف حالات کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو گویا کہ مشکل حالات میں صبر کرنے کی اور دین پر جمع رہنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور گویا کہ مصائب پر صبر کرنے کی اللہ تعالیٰ ایک طرح کی تسلی دے رہے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی اور ان لوگوں کی حالت بیان کی ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، وہ لوگ جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبود اور دوسرے اولیاء بنا رکھے ہیں، ان لوگوں کی مثال مکڑی کے جالے کی جیسی ہے۔ اتخذت بیتن، کہ مکڑی کا جالا، جس مکڑی کے جالے نے کوئی گھر بنایا ہو، ان احول البیت لبیت العنکبوت ولو کانوا یعلمون، کہ دنیا میں جتنے گھر ہیں ان گھروں میں سب سے ہلکا پھلکا اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہوتا ہے، مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ تو وہ کسی بھی طرح مکڑی کی نہ ہماری حفاظت کر سکتا ہے، بلکہ معمولی سی حرکت سے وہ جالا اور وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان کفار نے جن لوگوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے ان کی بھی حالت ایسی ہی ہے کہ ان کے اندر کچھ صلاحیت نہیں ہے، کچھ طاقت نہیں ہے، آخرت میں وہ بالکل بھی ان کو نفع نہیں دیں گے، پھر بھی یہ ان کے سامنے جھکے پڑتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے معبودوں کی گویا کہ حقیقت بیان کر کے رکھ دی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں سے 21واں پارہ شروع ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے داعی کی دو صفت بیان کی ہے کہ جو لوگ دین کی دعوت پہنچاتے ہیں، وعظ کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، ان کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے۔ واتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی آپ کی طرف جس کتاب کو وحی کی جا رہی ہے آپ اس کتاب کو پڑھیے، واقم الصلاۃ اور نماز کو قائم کیجیے۔ پتہ چلا داعی کے اندر یہ دو صفت بطور خاص ہونی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرے اور نمازوں کا بہت ہی اہتمام کرے۔
نمازوں کا اہتمام اور قرآن کی تلاوت، داعی کی یہ دو خاص صفتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دے رہے ہیں کہ آپ کی طرف جو کتاب وحی کی جا رہی ہے اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے اور نماز قائم کیجیے۔ نماز قائم کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کھلی ہوئی گمراہی سے اور ہر قسم کی برائی سے انسان کو روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور تم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتے ہیں۔ اس آیت میں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نماز جو ہے، فحشا کہتے ہیں ہر وہ گناہ جسے عام آدمی بھی گناہ سمجھے، یعنی بالکل کھلا گناہ، جیسے مثال کے طور پر زنا کرنا یا شراب پینا یا راستے میں کسی کو تکلیف پہنچانا، گالیاں دینا، یہ ایسی چیز ہے جسے ہر آدمی گناہ سمجھتا ہے۔ منکر ہر وہ گناہ جسے شریعت نے گناہ بتلایا ہو، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ جس کو شریعت نے گناہ گنایا ہے۔ تو قرآن چھوٹے گناہ سے بھی انسان کو روکتا ہے اور بڑے گناہوں سے بھی، اور فحشا اور برائی کے کاموں سے بھی انسان کو روکنے والی چیز ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز تو بہت ہی پڑھتے ہیں، صف اول کی پابندی کرتے ہیں، لیکن ان کی عملی زندگی کو جب دیکھا جاتا ہے تو ان کی عملی زندگی ایسی نہیں ہے جیسی یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ نمازی کی حالت تو یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے گناہوں سے بالکل کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ نمازی نماز کی بدولت ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، لیکن عملی میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، ساتھ میں جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، کاروبار میں دھوکہ بھی دیتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں، لوٹ گھسوٹ بھی کرتے ہیں، بلکہ بہت مرتبہ دیکھا گیا کہ جتنا بڑا نمازی اتنا بڑا ہوا کہ پاپی ہوتا ہے۔ تب سوال یہ ہے کہ نماز حالانکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں، یہ بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو پتہ چلا کہ جو آدمی ایسا ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہے اور غلط کام بھی کرتا ہے، اس کی نماز میں ہی کوئی نہ کوئی کھوٹ ہے۔ اگر نماز کو صحیح معنی میں نماز کی طرح پڑھا جائے اور بالکل حاضر دماغی کے ساتھ انسان نماز پڑھے تو وہ نماز ضرور انسان کو ہر برائی سے روکے گی۔ اس لیے کہ نماز میں کیا ہے، سب سے پہلے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ یوں کر کے باندھتے ہیں۔ تو جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو گویا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ سب سے بڑی ذات کائنات میں، اس پورے عالم میں سب سے بڑا اگر کوئی ہے تو وہ خدا ہے، خدا کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے، ہم کسی کی نہیں سنیں گے، گویا کہ اپنے رب کی سنیں گے۔ اور ہم اشارہ بھی کرتے ہیں، اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے جتنے باطل معبودان ہیں یا جتنی خدائیں ہیں، ہر ایک خدا کو ہم نے پیچھے ڈھکیل دیا، سب کو پیچھے پھینک دیا۔ اب ہم گویا کہ ایک خدا کے سامنے جو بہت ہی پاورفل ہے اس کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے ہیں، اور آگے پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور رکوع سجدے میں جا کر اللہ کے سامنے عاجزی دکھلاتے ہیں، اور نماز میں قرآن کی بھی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر انسان غور کرے ان چیزوں میں اور بالکل دھیان سے نماز پڑھے، تو جب بھی کوئی نماز کے باہر اگر کوئی غلط کام کرنے جائے گا تو اس کا ذہن فوراً متوجہ ہوگا کہ بھائی ابھی میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ کے سوا ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، تو اس کو فوراً یاد آئے گا اور وہ ان چیزوں سے، ان برائیوں سے اپنے آپ کو روک لے گا۔ پتہ چلا کہ اگر ہماری نماز ہمیں برائیوں سے، فحشا سے اور منکر سے، ہر قسم کے گناہ سے نہیں روک رہی ہے تو ہماری نماز کے اندر ہی کوئی کمی ہے، لہذا نماز کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے، نماز میں 3 صفات پائی جاتی ہے۔ نمبر 1 اخلاص ہوتا ہے، نمبر 2 اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ نماز میں قرآن بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے۔ تو اخلاص جو ہے یہ نمازی کو نیکی کے کام پر آمادہ کرتی ہے، اسی طرح خشیت اسے برائیوں سے روکتی ہے، جو ہی کوئی گناہ کا کام کرنے جائے گا فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور اللہ کا خوف اسے حائل ہو جائے گا گناہ اور اس کے درمیان۔ اسی طرح نماز میں جو ذکر کرتا ہے، یہ ذکر اسے نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ پتہ چلا کہ نماز کے اندر یہ 3 خوبیاں کم از کم ہونی چاہیے کہ اخلاص بھی ہو، اللہ کی خشیت بھی ہو اور اللہ کا ذکر بھی ہو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے تو گویا کہ وہ ہماری نماز ناقص ہے۔ اسی طرح ہم جو نماز پڑھتے ہیں، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ نماز کے اندر بہت ساری چیزیں ہم بے سمجھے پڑھتے ہیں، بس ہماری جو پریکٹس ہے بچپن سے گویا کہ ٹیپ ریکارڈ کی طرح، ٹیپ ریکارڈ کو جو ہی چالو کریں گے جب تک وہ کیسٹ مکمل نہ ہو وہ بجتے رہتی ہے۔ اسی طرح نماز میں ہماری حالت ہو جاتی ہے کہ ہم گویا کہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، ٹیپ ریکارڈر چالو ہو جاتا ہے اور بالکل ہمارا دھیان بھی نہیں رہتا اور رکوع سجدہ ہوتے رہتا ہے، اس لیے کہ وہ ہماری پریکٹس ہے۔ تو دھیان اس میں پیدا کرنے کے لیے نماز کے اندر جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں، سورہ جو ملاتے ہیں یا تسبیحات جو پڑھتے ہیں یا درود شریف ہے، اتحاد ہے، اس کا ترجمہ ہمیں کم از کم یاد ہونا ضروری ہے، کیونکہ ترجمہ یاد ہوگا تبھی گویا کہ آپ کا کما حق ہو نماز میں دل لگے گا اور من لگے گا، ان چیزوں کو ہم یاد کر سکتے ہیں۔ تو نماز جو ہمیں برائیوں سے نہیں روک رہی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری نماز گویا کہ مسجد تک ہی محدود ہے، مسجد کے باہر نماز کا کوئی اثر نہیں ہے۔
حالانکہ نماز کا اثر ہماری پوری زندگی پر ہونا چاہیے، ہماری انفرادی زندگی ہو، گھریلو زندگی ہو، دکان کی زندگی ہو، ہر جگہ نماز کا اثر ہونا چاہیے، تبھی گویا کہ وہ نماز اس قابل ہوگی کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ ہمیں برائیوں کے کام سے اور غلط کام سے روکنے والی ہوگی۔ لہٰذا جس طرح ہمیں نماز میں اللہ کے حضور، اللہ کی خشیت اور اسی طرح اللہ کا استحضار کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، وہی استحضار نماز کے باہر بھی اگر ہمارے ساتھ ہوگی تبھی وہ نماز ہمارے لیے مفید بنے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز انسان کو ہر بڑی برائیوں سے اور ہر قسم کے گناہ سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بہت ہی بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذکار یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، ہم دنیا میں جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخوبی اس کا علم ہے، لہذا اگر نیک اعمال کر کے جائیں گے اللہ تعالیٰ بہتر اجر دیں گے، اور اگر غلط روش ہم اختیار کریں گے تو وہاں پر ہماری گاڑی پھنس جائے گی۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صداقت بیان کر رہے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ امی ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، کہ آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، قرآن کے نزول سے پہلے ہمارے نبی نے کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور آپ کے ہاتھ میں کچھ لکھا بھی نہیں، یعنی آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا، نہ آپ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، دنیا کے لوگوں میں سے کوئی بھی آپ کا استاد نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ قرآن میں ایک ایسی باتیں بالکل بیان کر رہے ہیں جو عام آدمی کے بس سے باہر ہے۔ قرآن نے چیلنج بھی کیا کہ اس جیسی کوئی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا۔ پتہ چلا کہ ایک عام انسان جس کا کوئی استاد نہیں ہے، جو کبھی اسکول نہیں گیا، کبھی مدرسہ نہیں گیا، جس نے کبھی قلم تک نہیں پکڑا، وہ ایسی باتیں بیان کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی طرف سے تو نہیں کہے گا، اور خود وہ اقرار بھی کر رہا ہے کہ یہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ اس کائنات کے بنانے والے کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ پتہ چلا کہ اس نبی پر وحی آتی ہے، اور اس میں اللہ نے جواب بھی دے دیا اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہ آپ کو اللہ نے امی کیوں رکھا، یعنی ہمارے نبی کو امی کیوں رکھا گیا، آپ کا دنیا میں کوئی استاد کیوں نہیں بنایا گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس لیے کیونکہ اگر آپ کا دنیا میں بظاہر کوئی استاد ہوتا تو یہ جو کفار ہے، جو باطل پرست ہے، جو آپ کو انکار کرتے ہیں، تو ان کو اور زیادہ موقع مل جاتا آپ کو ٹھکرانے کا۔ وہ لوگ باتیں بناتے کہہ رہے اس نے تو اپنے استاد سے سن کر یہ باتیں بیان کی ہوگی، اس نے کسی کتاب میں پڑھ لیا ہوگا۔ جب آپ کا کوئی استاد نہیں ہے اس کے باوجود یہ لوگ ایسے پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی مدرسے میں پڑھتے یا کسی استاد کے پاس پڑھتے تو ان لوگوں کو تو اور زیادہ بولنے کا موقع مل جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان کر رہے کہ ہم نے اپنے نبی کو بالکل امی رکھا کہ آپ کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے انسانوں میں سے، اور وہ اسی لیے تاکہ عام لوگ شک نہ کرے ان کی کتاب پر۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی آیات کے بارے میں، قرآن مقدس کے بارے میں بیان کیا ہے، اور آخر میں ہمارے نبی کے زبانی اعلان کروا دیا کہ اے نبی ان کفار کو کہہ دیجئے اور فیصلہ سنا دیجئے، قل کفیٰ باللہ بینی و بینکم شہیدا، کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے۔ اگر تم نہیں مانتے تو چلو ہم خدا کو گواہ بناتے ہیں، جو خدا یعلم ما فی السماوات والارض، جسے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی علم ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ باطل پر ایمان لے آتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ گویا کہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ذکر کیا، اور کفار ہمارے نبی سے معجزہ طلب کرتے تھے، تو اللہ نے ان آیات میں اوپر آیات میں بیان کر دیا کہ قرآن جو ہے یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ان کفار کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے آپ پر ایک کتاب نازل کی، یتلی علیہم، جو کتاب ان پر پڑھی جاتی ہے۔ کیونکہ کفار ہمارے نبی سے بار بار معجزہ مانگتے تھے کہ کوئی معجزہ دکھلاؤ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن سے بڑا اور کون سا معجزہ ہو سکتا ہے؟ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، اور قیامت تک کے لیے بھی ہے۔ آج بھی قرآن کا معجزہ ہے، حالانکہ آج بہت ساری تحقیقات ہو رہی ہے دنیا میں، سائنس نے بہت ترقی کر لی، علماء نے لکھا ہے کہ سائنس اور جدید تحقیقات جس قدر ترقی کرے گی، قرآن کا معجزہ ہونا اتنا زیادہ واضح ہوگا۔ آج دنیا میں تحقیق ہو رہی ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ رہتا ہے اس بچے کی کس طرح پرورش ہوتی ہے، بچہ کس طرح نطفے سے گوشت بنتا ہے، پھر ہڈیاں چڑھتی ہے، یہ ساری چیزیں آج تحقیق ہو رہی ہے، لیکن ہمارے نبی نے اسی زمانے میں بیان کر دیا، قرآن نے اسی زمانے میں کہہ دیا۔ تو جب یہ سائنس کی تحقیق آئی کہ بچہ کس طرح پیدا ہوتا ہے تو لوگ شوق ہو گئے کہ قرآن 1400 سال پہلے ایک ریگستان میں بیٹھنے والا انسان، جہاں دنیا سے گویا کہ ان کا کوئی ربط نہیں ہے بظاہر، وہ آدمی کیسے بیان کر رہا ہے کہ بچہ 40 دن میں ایسا رہتا ہے، پھر یوں ہوتا ہے، پھر یوں ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں ٹھیک بالکل بیان کر رہا ہے۔ پتہ چلا کہ وہ اپنی طرف سے بیان نہیں کرتا بلکہ کوئی اور ذات ہے جو اس کی طرف وحی کرتی ہے۔ تو دنیا جس قدر ترقی کرے گی، سائنسی تحقیقات جس قدر بڑھیں گے، قرآن کا معجزہ ہونا اسی قدر واضح ہو جائے گا۔
اس سے پہلے ایک آیت آئی تھی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین اور آسمان چپکی ہوئی تھی، پھر ہم نے دونوں کو الگ کیا. کفار مکہ کے زمانے میں تحقیق نہیں ہوئی تھی، اس زمانے کے لوگ اس بات کو سمجھ بھی نہیں پائے. لیکن آج کے زمانے میں جب سائنس نے تحقیق کر لی کہ بگ بینگ ہوا تھا اور یہ ساری چیزیں الگ ہو گئی تھی، سب چیزیں پہلے ایک تھی پھر سب ٹوٹ کر الگ ہو گئی تھی، تو آج کے لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں قرآن نے کیسی گویا کہ عجیب بات کی ہے اور قرآن نے کس قدر پتے کی بات بیان کی ہے. تو دنیاوی تحقیقات جس قدر بڑھتی رہے گی، قرآن کا معجزہ ہونا لوگوں کے سامنے اور زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتا جاتا رہے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ قرآن سب سے بڑا معجزہ دیا، پھر بھی یہ لوگ آپ سے دوسرا معجزہ کیوں مانگتے ہیں. آگے ان لوگوں کی ایک حالت بھی بیان کی کہ یہ لوگ اس قدر بیوقوف ہیں، یستعجلونک بالعذاب، یہ لوگ عذاب میں جلدی کر رہے ہیں، آپ سے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں. کفار کہتے تھے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو جائیے اللہ سے کوئی عذاب لے آئیے، آسمان سے کوئی ٹکڑا گر پر ہم پر گر جائے. اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن ان پر عذاب آئے گا اور جس دن ان کو گھیر لیا جائے گا، پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یستعجلونک بالعذاب وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، اے نبی یہ لوگ آپ سے عذاب میں جلدی مچا رہے ہیں اور جہنم جو ہے کافروں کو چاروں طرف سے گھیر لے گی. یعنی جہنم کے عذاب میں آگ میں جب ان کو ڈالا جائے گا تو ہر طرف سے ان کو گھیر لیا جائے گا. دنیا میں تو عذاب اگر ہم کسی کو ماریں گے، کسی کو یہ کریں گے تو ایک سائڈ سے عذاب دیں گے، لیکن جہنم کی آگ ایسی ہے، وہاں کا عذاب ایسا ہے کہ چاروں سمت سے، بلکہ اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے گویا کہ انسان کو سزائیں دی جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سزا کی یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ جب تک دنیا میں ہو تب تک گویا کہ بعض آ جائے، ورنہ قیامت میں ایسا ہوگا یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، کہ اس دن عذاب ان کو ڈھانپ لے گی، ان کے اوپر سے بھی اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی. وَيَقُولُ، اور ان سے کہا جائے گا ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ تم دنیا میں جو کرتوت کیا کرتے تھے اس کا مزہ اب یہاں پر چکھو، کہ ان کو اور تانا بھی دیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کے حالات بیان کیے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ مکہ میں مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا جاتا تھا اور اس سورت کا نزول کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو تسلی دینا. اللہ فرماتے ہیں یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، کہ اے ایمان والو میری زمین بہت ہی زیادہ وسیع ہے، لہذا تم میری ہی عبادت کرو. اس آیت میں اللہ نے ہجرت کا حکم دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب کسی جگہ تمہیں اسلام کے اعمال پریکٹس کرنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کسی طرح کی کوئی دشواری پیش آئے تو کوئی ضروری تھوڑے نہ ہے کہ تم وہیں پر ہمیشہ رہو، بلکہ اس جگہ سے دوسری جگہ تم ہجرت کر جاؤ، دوسری جگہ ایسی جگہ پہنچ جاؤ جہاں تمہیں اللہ کی عبادت کرنے سے کوئی آدمی روکے نہیں، کوئی رکاوٹ نہ ہو. اور اللہ کی زمین تو بہت ہی وسیع ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ اللہ کی زمین بہت مختصر ہو تم وہاں سے نکل ہی نہیں سکتے، بلکہ اللہ کی زمین بہت ہی وسیع ہے. تم اس جگہ سے ہجرت کر جاؤ، دوسری جگہ کی طرف چلے جاؤ، لیکن عبادت میری ہی کرنی ہے. حالات سے گھبرا کر تم یہ چاہو کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں گے دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کے معبودان باطلہ کے سامنے بھی ہم سر جھکیں گے، یہ تمہارا عذر قابل قبول نہیں ہے. اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، لہذا اس جگہ سے تم دوسری جگہ ہجرت کر جاؤ. تو مسلمانوں کو گویا کہ ہجرت کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اور فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، اس کے بعد تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی مسلمانوں کو یہ غم لاحق ہوتی تھی کہ اگر ہم اپنے وطن سے دوسری جگہ چلے جائیں گے تو اپنے لوگوں سے تو ہم بچھڑ جائیں گے، اپنے وطن سے چلے جائیں گے تو سارے خاندان والے یہاں رہ جائیں گے، اور ہم تو دوسری جگہ چلے گئے تو گویا کہ وطن سے اور اپنے عزیز اقربا سے گویا کہ ہم بچھڑ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو تم دنیا میں بچھڑو گے یہ تو عارضی چیز ہے، اور ایک نہ ایک دن تمہیں تو ایک دوسرے سے الگ ہونا ہی ہے. ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ایسا تو ہے نہیں تمہارے خاندان والے ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے، آج اس کی باری آئے گی، کل کسی اور کی باری آئے گی، پرسوں کوئی اور انتقال کرے گا. ہر آدمی کو مرنا ہی ہے. لیکن یہ دنیاوی جو علیحدگی ہوتی ہے، دنیا میں جو تم لوگ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہو، یہ تو عارضی چیز ہے. پھر تمہیں میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اور جب تم میرے پاس آؤ گے اور اپنا اسلام ایمان بچا کر لاؤ گے تو یہاں ہم تم لوگوں کو ایک ساتھ کر دیں گے، اور تو پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گویا کہ ایک ساتھ رہو گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہجرت کا مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیا تو ہم ان کو جنت کے ایسے بالا خانے دیں گے کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی اور جس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نعم اجر العاملین، ان عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی خوبصورت اجر ہے اور بدلہ ہے. والذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کیا، یعنی بھروسہ کیا. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ان کو آخرت میں بڑھیا بدلہ ملے گا. آگے اللہ تعالیٰ ایک شبہ کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر ہم
ہجرت کر جائیں گے, اپنا وطن چھوڑ دیں گے. یہاں پر تو ہمارا پورا کاروبار سیٹ ہے, روزی روزگار کے لیے پوری ترتیب بنی ہوئی ہے, کس طرح کمانا ہے, اس طرح گھر چلانا ہے. لیکن ہم اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں جائیں گے تو وہاں پر کس طرح کمائیں گے, روزی روزگار کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی مسلمانوں کو جواب دے رہے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا, اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے دنیا میں ایسے جانور ہیں جو اپنے ساتھ رزق کو لے کر نہیں چلتے پھرتے. اللہ یرزقها وإياكم, اللہ ہی ان کو رزق پہنچاتا ہے اور وہی تمہیں رزق پہنچائے گا. اللہ تعالیٰ مثالوں سے سمجھا رہے کہ دنیا میں تم غور کرو, بہت سارے جانور ایسے ہیں, خاص طور پر پرندے ایسے ہیں کہ وہ اپنا رزق جو ہے اپنے پیٹھ میں باندھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاتے, بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. جہاں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رزق ضرور دیتا ہے. تو اگر تم بھی اپنے وطن سے دین کے لیے اور اپنے ایمان کے لیے اور اپنے دین کی سلامتی کے لیے نکل جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی وہ رزق ضرور دے گا. لہٰذا رزق جو ہے اللہ کے اختیار میں ہے, خدا کی ذات پر توکل اور صبر کرنا چاہیے. لہٰذا اگر مسلمانوں کو کسی جگہ دین پر عمل کرنے میں کوئی دشواری ہو تو ہجرت کا ابھی بھی حکم ہے. پہلے تو حکم تھا, بالکل وجوبی حکم تھا, ابھی گویا کہ وہ حکم مستحب ہو گیا ہے. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کے دلائل بیان کیے ہیں. یہ جو کفار مکہ تھے یہ لوگ بھی مانتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, کہ اگر آپ ان کفار سے پوچھے من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن اللہ, کہ نبی اگر آپ ان لوگوں سے پوچھو کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے بنایا, چاند سورج ستارے کو کس نے کام پر لگایا, تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ. یعنی یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ سارا کائنات بنانے والا اللہ ہی ہے اور اللہ ہی لوگوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے, اور جس کے رزق کو چاہتا ہے اللہ ہی تنگ کر دیتا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور اگر آپ ان کفار سے پوچھیں کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے, فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا, اور زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد اس پانی کے ذریعے کون دوبارہ زندہ کرتا ہے, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو یہ لوگ کہیں گے کہ یہ کام اللہ ہی کرتے ہیں. یعنی یہ کفار بھی مانتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر انعامات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے انعامات ہیں, لیکن ان تمام دلائل کو ماننے کے باوجود یہ لوگ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتے. بلکہ ان لوگوں کی بیوقوفی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اور آخر میں دنیاوی زندگی کی حقیقت بھی اللہ بیان کر رہے ہیں کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو كانوا يعلمون. اللہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی جو زندگی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کھیل کود, کہ کھیل کود کا مزہ چند لمحہ ہوتا ہے. مثلا کرکٹ آپ کھیلنے گئے, چند گھنٹوں کا کھیل ہے اور چند گھنٹوں میں وہ تماشا ختم, اس کے بعد وہ مزہ بھی ختم. تو جو دنیاوی زندگی ہے اس کی بھی مثال ایسی ہے, یہ چند لمحات اور چند سالوں کی گویا کہ تماشا ہے, اس کے بعد اس کا مزہ بالکل ختم ہو جائے گا اور یہ چیز فنا ہو جائے گی. لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہی اصل زندگی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے, وہ زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. تو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیاوی زندگی گویا کہ یہ کھیل کود کی ہے. اس طرح ہم اپنی 60 سالہ زندگی میں کبھی کبھار کھیلنے بیٹھتے ہیں تو 2-4 گھنٹہ کھیلتے ہیں, ہمیشہ تھوڑا نہ کھیلتے ہیں, اور کھیل کا مزہ چند لمحات کے لیے ہوتا ہے, چند سیکنڈوں کے, چند منٹوں کے لیے ہوتا ہے, اس کا مزہ ہمیشہ باقی نہیں رہتا ہے. تو اسی طرح دنیاوی زندگی یہ فانی ہے اور اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. لہذا انسان کو وہاں کے لیے کام کرنا چاہیے. آگے اللہ کفار کی ایک حالت بیان کر رہے ہیں, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. کفار مکہ کی عادت یہ ہے کہ یہ لوگ کبھی سمندر میں سفر کرتے تھے اور جہاز جو ہے بالکل بھنور میں پھنس جاتا تھا اور ایسا ان کو ڈر ہوتا تھا کہ کہیں ہم غرق نہ ہو جائے, تو اس وقت یہ اپنے تمام معبود کو بھول جاتے تھے, لات و منات عزا کسی کو یاد نہیں کرتے تھے. اس وقت خالص بالکل اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فلما نجاهم الى البر, اللہ جب ان کو بچا کر خشکی میں لے آتے, فاذا هم يشركون, تو پھر یہ لوگ دوبارہ شرک کرنے لگتے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی احسان فراموشی کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے مشکل حالات میں ان کا ساتھ دیا, لیکن جب یہ خشکی میں آ جاتے ہیں, جب ان پر فراوانی ہوتی ہے تو یہ لوگ پھر ہمیں بھول جاتے ہیں. اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء. اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے خدا کی ذات پر جھوٹ باندھا اور جو لوگ اپنے آپ پر اور جو لوگ حق بات کو جھٹلاتے ہیں بعد اس کے کہ ان کے پاس حق بات پہنچ چکی ہے, الیس فی جہنم مثوی للکافرین, تو ان لوگوں سے بڑا ظالم کون ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے خدا کی ذات پر جھوٹ باندھا, کفار نے بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر یوں ہی جھوٹی باندھی رکھی تھی, اور جن لوگوں نے حق بات کا انکار کیا ان سے بڑا ظالم کون ہوگا. اور اللہ نے ان کفار کے لیے جہنم کو گویا کہ ٹھکانہ بنا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح مسلمانوں کو ان لوگوں کی حالت, ان لوگوں کی بیوقوفی سنا کر تسلی دے رہے ہیں. اور آخر میں اس سورت کی جو سب سے آخری آیت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سورت کا خلاصہ اس میں نقل کر دیا ہے, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ.
اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے راستے میں محنت مشقت کرتے ہیں لنہدینہم سبلنا، تو ہم ان کے لیے کئی راستے کھول دیتے ہیں، کئی راستوں کے ذریعے ان کو ہم ہدایت دیتے ہیں، منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے، نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرے راستے میں جتنا محنت مشقت برداشت کرتے ہیں، اسی قدر اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمتیں آتی ہے اور اسی قدر سہولتیں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ نے یہاں پر سبل کہا، یعنی کئی راستے کھول دیے جاتے ہیں، ایک راستہ نہیں بلکہ کئی راستہ۔ پتہ چلا کہ خدا تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں، دین کی محنت کے کئی طریقے ہیں۔ تو اس آیت میں خاص طور پر خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو دین کی دعوت دیتے ہیں، دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، دین پر چلتے ہیں۔ اگر دین پر چلنے میں یا دین کے میسج پہنچانے میں، تبلیغ کرنے میں، دعوت کے کام میں کبھی کوئی مشقت آئے، پریشانی آئے، تو جو انسان جس قدر برداشت کرے گا، جس قدر صبر کرے گا، اللہ کی ذات پر توکل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی قدر راستے کھول دیں گے۔ اور اللہ آخر میں فرماتے ہیں ان اللہ لمع المحسنین، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی جو آدمی ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرتا ہے اللہ کی معیت اسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ قرآن نے جہاں پر بھی ایمان کا تذکرہ کیا ہے، ساتھ ساتھ نیک اعمال کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اسلام ایمان انسان کی کامیابی کے لیے اور انسان کی نجات کے لیے ایمان بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس دن بھی بات آئی تھی کہ انسان کی نجات کے لیے اسلام بہت ہی زیادہ ضروری ہے، لیکن نجات کی بھی دو کیٹیگری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پہلے ہی مرحلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے دے اور پہلے ہی مرحلے میں جنت میں داخلہ ہمیں مل جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح نیک اعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ نے دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے، یا اس سے پہلے بھی کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کو ہم جنت کے بالا خانے دیں گے۔ اور یہاں پر اللہ کہہ رہے ان اللہ لمع المحسنین، اللہ کی معیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیک کام کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ایمان بھی ضروری ہے اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بھی نیک بنائے اور ہمارے ہر اعمال کو اللہ قبول فرمائے۔ تو یہ سورہ عنکبوت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ جس میں اللہ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے اور مشکل حالات میں اللہ نے صبر کرنے کا اور دین پر جمے رہنے کا ہمیں میسج دیا اور پیغام دیا ہے۔ اس صورت میں ایک خاص بات آئی تھی کہ نماز جو ہے برائی سے ہمیں روکتی ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی سوال ہوگا۔ انسان کو نمازوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، کوشش تو یہی کرے کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھیں، لیکن اگر کبھی جماعت چھوٹ جائے تو اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں بھی رہے، جس حالت میں رہے، انسان نماز کی پابندی کرے، اور اگر کبھی خدا نخواستہ ناگا ہو جائے، قضا ہو جائے، تو جو ہی موقع ملے، فرصت ملے، اسے انسان ضرور ادا کرے۔ ایسا نہیں کہ بس قضا ہو گئے تو اسے بھول ہی گئے، بلکہ ہر ایک نماز کو ہمیں یاد کر کے اسے لکھ کر کے ادا کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ ایک نماز بھی چھوڑیں گے تو وہاں پر ہماری گرفت ہو سکتی ہے۔ روزانہ ایک اچھی بات سنتے ہیں۔ آج کی اچھی بات یہ ہے کہ ایک عمل ہے، اگر اس عمل کو ہم کریں گے تو اس کی برکت سے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کا پابند ضرور بنا دیں گے، یعنی ایسا اللہ تعالیٰ تدبیر کریں گے کہ ہماری کوئی نماز فوت نہیں ہوگی۔ ہمارے استاد بتایا کرتے تھے کہ انسان ہر نماز کے بعد دعا مانگتا ہے، ہر نماز کے بعد ہم لوگ دعا مانگتے ہی ہیں، ہر نیک کام کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس دعا میں کم از کم ایک دعا مزید اللہ تعالیٰ سے ایک دعا اور شامل کر لیں۔ ہم جو دوسرے دعا مانگتے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، جو بھی دعا آپ مانگتے ہیں اس کے ساتھ ایک دعا اور شامل کر لیجئے۔ اگر اس دعا کو ہم پابندی سے مانگتے رہیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم نماز کے پابند ضرور بن جائیں گے۔ اور وہ دعا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لیں کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مثلا ظہر کی نماز مجھے پڑھنے کی توفیق دی، اور اللہ سے مانگنا ہے کہ آئندہ جو نماز ہے عصر کی نماز وہ پڑھنے کی بھی توفیق دے دیجیے، اس لیے کہ نیک کام کرنے کی توفیق اللہ ہی دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نیک کام ہم اپنی طاقت اپنے بس سے نہیں کرتے، اللہ ہی کی توفیق سے ہمیں اعمال کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ تو ہم اللہ سے گویا کہ نماز کے بعد شکر ادا کریں کہ اللہ اس نماز پڑھنے کی آپ نے شکر موقع دیا، آپ کا بہت ہی بڑا احسان ہے، کرم ہے، اور اگلے نماز پڑھنے کا آپ ہمیں موقع دے دیجیے اور وہ نماز کے لیے ہمیں قبول کر لیجیے۔ تو اگر یہ ہم عادت بنا لیں گے اور ہر نماز کے بعد اگلی نماز کو اللہ سے مانگتے رہیں گے تو اس سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ظاہر سی بات ہے کہ ہماری دعا ایک نہ ایک دن ضرور قبول کریں گے، اور اس عمل کی وجہ سے ہم لوگ نماز کے پابند بن جائیں گے، پھر ہماری کوئی نماز نہیں رہے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور خود اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ ہماری کوئی نماز نہ رہے، اور نماز بھی حقیقی نماز ہو جو فحشاء اور منکر سے روکنے والی نماز ہو۔ ہم خود محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہماری نماز کس قدر پاورفل ہے۔ اگر ہماری نماز ہمیں گناہوں سے روک رہی ہے تو گویا کہ وہ صحیح معنی میں نماز ہے، اور اگر ہم گناہ سے نہیں روک پا رہے ہیں باوجود یہ کہ ہم نمازی ہیں تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنے نماز کو ٹٹولنے کی اور اپنی نماز کو جانچنے کی ضرورت ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں نمازی بنائے اور ہر قسم کے گناہوں سے اور اپنی نافرمانیوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللهم انی لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہے انہیں صحت تندرستی کی دولت عطا فرما. الہ العالمین رمضان کے بس چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں، اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہے ہر ایک کی مدد اور نصرت فرما. فلسطینی بھائیوں کی مدد اور نصرت فرما. الہ العالمین ہم نے جو باتیں سنی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں سچا پکا اور صحیح نمازی بنا، ایسا نمازی کہ جس سے ہم گناہوں سے رک سکے. اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما. الہ العالمین مشکل حالات میں دین پر جمے رہنا ہمارے لیے آسان فرما. الہ العالمین ہم تیرے کمزور بندے ہیں، زیادہ تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتے. یا اللہ ہم لوگوں کا امتحان مت لیجیے. الہ العالمین بغیر امتحان کے ہم تمام کو کامیاب فرما. یا اللہ اگر کوئی مشکل آ جائے تو اپنی ذات پر توکل اور دین پر جمے رہنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھر والوں کے بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو دعائیں ہم نے مانگی وہ بھی عطا فرما، جو مانگنی تھی مانگ نہ سکے اپنے فضل سے عطا فرما. تیرے نیک بندوں نے تجھ سے جو بھی خیر کے لائن سے دعا مانگی ہے ہر ایک میں ہم تمام کا حصہ مقدر فرما، اور ہمارے دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فعل قبول فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.